اے میرے پیارے مسلمانوں، غور کرو، ہمارا اس دنیا میں آنا اس بات کی گواہ ہے کہ جانا یقینی ہے، اور اس دنیا میں ہمارا قیام چاہے وہ 8 دن کا ہو یا 8 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، یہ قیام عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے اس گھر کے بازو میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، موت پر نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، پیدائش پر اذان ہوتی ہے۔ تو اے نہ سمجھو، اے نادانو، اے میرے پیارے مسلمانوں، پیدا ہونے پر اللہ تمہارے کان میں اذان دلوا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نماز جنازہ کی اذان ہو چکی ہے۔ جتنا وقت اذان کے ہونے میں اور جماعت کے ٹھہرنے میں ہے، اتنا ہی وقت انسان کی زندگی اور موت میں ہے۔ اپنے موت کی فکر کرو، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اور ہم سمجھتے نہیں۔ یہی وقفہ ہے، یہی ہے انسان کی زندگی اور موت میں، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنا نہیں سکتے۔ دنیا 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 بس دنیا ہے۔ اور اسلام وہ مکمل مذہب کا نام ہے جو یہ کہتا ہے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دنیا دنیا کہہ کے دین بھول جاؤ، اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دین دین بول کے دنیا بھول جاؤ، ارے دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ لیکن اس حقیقت کو نہ بولو کہ ہمارا قیام اس دنیا میں عارضی ہے، ہمارے ساتھ ہماری دولت نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ اس دنیا میں کمائی گئی شہرت نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ اس دنیا کے روپیے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ اس دنیا کے ہیرے یا موتی نہیں جائیں گے۔ اس دنیا کی اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو وہ ہماری اس دنیا میں کیے گئے اعمال ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی۔ دنیا میں اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں گرمی کے لیے، دنیا میں اپنے جسم کی پسینے کی بو کو چھپانے کے لیے عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ لیکن اے نادانو، جب ہم مر جائیں گے تو خبر کی آگ کی گرمی، دوزخ کی آگ کی گرمی کیسی ہوگی؟ میں ضرور تم سے کہوں گا خبر کا عذاب کیسا ہوگا کیا جانتے ہو؟ خبر کا اندھیرا کیسا ہوگا کیا جانتے ہو؟ خبر میں ڈالنے کے بعد جسم جو سڑے گا اس کی بدبو کیسی رہے گی کیا جانتے ہو؟ ارے نہیں جانتے ہو تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے، جس کی امت آپ اور ہم تو مسلمان ہیں، یہ کائنات جن کے لیے اللہ نے بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ سرکار نے دعا کی، تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ دوزخ کی آگ کیسی ہے جانتے ہیں؟ ارے دوزخ کی آگ ایسی ہے کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے اس کو 69 مرتبہ، کتنے؟ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ 69 مرتبہ 69 مرتبہ دوزخ کی آگ اس سے انگار ہوگی۔ ارے جسم کے پسینے کی بو پر عطر لگانے والوں،
خوشبو لگانے والوں، ارے جب خبر میں ڈال دیں گے تو یہ جسم سڑ جائے گا، سڑ جائے گا تو سانپ اور بچھو اور دوسرے ایسے ہمارے چمڑے کو کھینچ کر لے جائیں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ جسم سڑ جائے گا، اتنی گندی بدبو آئے گی کہ سانپ اور بچھے اور دوسرے کیڑے مکیڑے بھی ہمارے قریب آنے سے کترائیں گے، اتنی بدبو ہمارے جسم سے آئے گی۔ ارے تم خبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تم اپنے جسم سے مرنے کے بعد بھی مسک کی خوشبو چاہتے ہو، تو خدا اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو، نمازوں کی پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، زکات برابر نکالو، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کو جاؤ، اللہ نے دولت دی ہے تو یتیموں کی کفارت کرو، ظلم پر آواز بلند کرو اور بیواؤں کی مدد کرو، اپنے آخرت کو سدھار لو۔ تو میں نہیں بلکہ سرکار کی احادیث ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہاری خبر کو نور سے بھر دے گا اور تمہاری لاش تا قیامت تک تازی رہے گی، کبھی سڑے گی نہیں، اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ارے دنیا عارضی ہے، لیکن یاد رکھو سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا، زندگی اور آخرت کے بارے میں جب صحابہ کرام نے پوچھا تو سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انگلی کو، یہ انگلی، اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنا یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور وہ سمندر تمہاری آخرت ہے۔ ارے سرکار کی حدیث ہے، انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر کرتے ہو اور اس زندگی میں گھر بنانے کی فکر کرتے ہو، اس زندگی میں دولت کمانے کی فکر کرتے ہو، اس زندگی میں شہرت کمانے کی فکر کرتے ہو، اس زندگی میں ہیرے اور موتیاں کمانے کی فکر کرتے ہو، اس زندگی میں تم کیا کیا خواہشات کی فکر نہیں کرتے۔ ارے خدا را اس حقیقت کو نہ بھولو، یہ زندگی اتنی ہی ہے اور یہ سمندر تمہاری آخرت ہے۔ خدا را آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اور جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی دے گا، اس کو آخرت بھی دے گا۔ جو آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا میں گھر بنائے یا نہ بنائے، آخرت میں جنت میں تو اس کا اعلیٰ مقام ہوگا، گھر ہوگا۔ جو یتیموں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو مظلوم کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو سرکار کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہے ہاتھ رکھنے والے کے اتنے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ارے تم کس کی امت ہو اے میرے پیارے مسلمانوں؟ خدا را میں آج مسلمانوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ عقائد کے جھگڑوں میں نہ جاؤ، مسلک کے جھگڑے میں نہ جاؤ، مقصد فکر کے جھگڑے میں نہ جاؤ۔ ارے سب سے پہلے اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام ہے، پہلے وہ کرو۔ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکات و حج۔ ارے سب سے پہلے یہ کر لو۔ یہ کھمبے ہیں، پلرز ہیں، اور اس پلر کے اوپر کھڑی عمارت کے کمرے ہیں، تو وہ عقائد کے کمرے ہیں، مسلک کے کمرے ہیں، مقصد فکر کے کمرے ہیں۔ آج دشمن ہماری بنیاد کو کاٹنا چاہتا ہے۔ ارے سب مل کر
کو گرا رہا ہے تاکہ پلر گر جائیں گے تو پوری عمارت گر جائے گی. خدا را میرے پیارے مسلمانوں، مجلس اتحاد المسلمین سارے مسلک، سارے مذہب و فکر کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والی جماعت کا نام ہے، اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا، جد و جہد کرنا، یہ ہمارا کام ہے. خدا میرے پیارے مسلمانوں، آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا. کتنی رپورٹیں نہیں آئی. آج لوگ رنگناتھ مشرا کی بات کرتے ہیں، رپورٹ کمیشن کی. صدر کمیٹی بنی، صدر کمیٹی سے پہلے بھی کئی کمیٹیاں بنی. کتنی کمیٹیاں نہیں بنی، کتنے رپورٹ نہیں آئے، لیکن پھر بھی ہمارے میں پسماندگی باقی ہے. آج ہندوستان کس تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ کے کھڑا ہے. اس کے مستقبل، اس کے نصیب میں جو بھی ہے وہ تو ہو کر رہے گا. آج آپ دیکھیے، زبان کی بنیاد پر اس ملک کو تقسیم کر کے ریاستیں بنائی گئی. آج کیا کیفیت ہے؟ آج یہ ملک خانوں میں بڑھ گیا. آج یہ ملک میں کیا ہے؟ ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ تباہی ہے، ہر جگہ افراتفری ہے. یہ اس ملک کی جمہوریت کا عجیب و غریب مزاج ہے. میں کہوں گا عجیب و غریب مزاج ہے. دنیا میں اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں. میں نے سالار سے کبھی پوچھا تھا کہ بابا آج یہ تماشا کیا ہے ملک میں؟ تو مجھ سے بولے میاں ہندوستان میں اور دنیا میں ایک بہت بڑا فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ تو بولے کہ دیکھو دنیا میں جو حکومت ہے، اگر حکومت طاقتور رہتی ہے تو اپوزیشن کمزور ہوتی ہے، اور دنیا میں اگر اپوزیشن طاقتور ہوتی ہے تو حکومت کمزور ہوتی ہے. لیکن ہندوستان ایک عجیب و غریب ملک ہے. یہاں پہ حکومت اگر کمزور ہوئی تو اپوزیشن اور کمزور ہوئی. آج آپ دیکھیے کیا حال ہے. ہماری ریاست کو دیکھ لیجیے، کانگریس کمزور ہو رہی تو چندرا بابو نائیڈو اور کمزور ہو رہی. مرکز میں دیکھیے کیا حال ہے، مرکز میں دیکھیے کیا حال ہے. وہ منموہن سنگھ، سونیا گاندھی، کانگریس یو پی اے کی حکومت کمزور ہو رہی تو بی جے پی اور کمزور ہو رہی. آپ بتائیے، ایک عجیب و غریب ہے یہ ملک کا مزاج. ارے کیسا بھی رہن دو ان کا مزاج، لیکن ہم کو ہمارا مزاج جو خراب ہو چکا ہے اس کو صحیح کرنا ہے. روٹے میں خدا کو منانا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے، اور اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا ہے. جو ہونا ہے ہوئے گا اس ملک کا، لیکن ہم کو ہمارے مستقبل کو سنوارنا ہوگا. آج ملک میں آج ہر جگہ کرپشن ہے. کوئی 2 لاکھ کروڑ کھا رہا ہے تو کوئی 1 لاکھ کھا رہا ہے. 1 لاکھ کروڑ بھائی، 2 لاکھ کروڑ، کوئی حساب ہی نہیں رہا. ایسا ہو گیا ہے کہ بس ایک غارت کا گڑا ہے جو بھر ہی نہیں رہا ہے. اتنا کھا رہے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ نادر شاہ یا دوسرے بادشاہ ہندوستان کو آتے تھے، چھاپا مارتے تھے، لوٹتے تھے اور چلے جاتے تھے. وہ لٹیرے شرمندہ ہوں گے، شرما رہے ہوں گے اس کانگریس کے لٹیروں کو دیکھ کر. ایسا لوٹ رہے ہیں، مرتے مرتے بھی لوٹ کے مر گئے.
چلتے چلتے بھی لوٹ رہے ہیں، ہنستے ہنستے بھی لوٹ رہے ہیں. کیسا لوٹنا ہے؟ ہم سنتے تھے چوری اور اس پہ سینہ گوری، اب وہی عالم ہو گیا. جو جتنا بڑا چور ہے انہیں اتنا زیادہ سینہ تان کے چل رہا ہے، جو جتنا کھایا وہ اتنا زیادہ پھول کے چل رہا ہے. عجیب و غریب ہو چکا ہے ملک کا حال. مسلمان ایک چھوٹا سا ٹکڑا سرکاری زمین کو لے لے، یا ایک حکومت کی اتنی زمین اگر مسجد کے لیے لے لے، یا پھر ایک 2 گز زمین مسلمان میت کے تدفین کے لیے لے لے، تو پورا گورنمنٹ مشنری، پولیس کے وردیاں، گولیاں، بندوقاں سب آ جاتے ہیں. ارے یہ 14 لاکھوں ایکڑ زمین کھا گئے، کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، میرے بات سے کوئی اختلاف کرے تو کرے، مگر اتنے چوروں کو باپ کی جاگیر سمجھ کے زمین پیسہ کھاتا ہوا دیکھ کر میں بھی سوچا ہوں کہ اب جہاں بھی زمین ہے کہوں گا کہ جاؤ مسلمانوں بیٹھ جاؤ وہاں پہ. انہوں کھائے تو کھائیں گے، ہم گولی لے لیے تو نہیں. عجیب و غریب ٹیلی کام اسکیم، کامن ویلتھ اسکیم، کتنا بھائی کتنا، کہاں کہاں. ریاست آندھرا پردیش میں اسمبلی کا سیشن ہوا تھا، یہ سیشن نہیں اس سے پہلے کا. اس سیشن میں تقریر کرتے ہوئے یہ کانگریس کی جو آخری کرن ہے اس سے کہا تھا کہ کرن، لینڈ مافیا، زمینات کے بڑے اجدہے، یہ سارے لوگ حکومت کو تباہ کریں. مائننگ مافیا، وہ ہے نا وہ ریڈی بردرز، مائننگ گالی جنادن ریڈی، وہ لگا کرے، سب لینے گئے. اب اور ایک بڑا اسکیم آنے والا ہے، ہوشیار رہو. بولے کیا ہے؟ میں نے کہا ہوشیار رہو، آبکاری کا اسکیم آئے گا، شراب کا اسکیم آئے گا، تمہاری حکومت کو ہلا دے گا. ہوشیار رہو. تو ایک MLA اٹھ کے میرے سے پوچھے آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں نے آپ کا قریبی آدمی ہے، آپ کی کانسٹنسی کے قریبی رہتا ہے، نام نہیں لوں گا. کہا راجے وینکٹ ریڈی صاحب. وہ پوچھے مجھ سے آپ بتائیے، شراب میں کھا رہے، زمین میں کھا رہے، ہر ایک چیز میں، ہر حساب سے، اور آج مسلمانوں کو جب دینے کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں دیتے. اے درندگان قافل انسانیت کا نام اگر کچھ ہے، مجھے سالار کا وہ جملہ یاد آتا ہے. میری کم عمری تھی، شاید 10 برس کا تھا، تو سالار کہتے تھے اے درندگان قافل انسانیت کا نام اگر کچھ ہے تو وہ کانگریس میں کہتے تھے. اے درندگان قافل انسانیت، ارے وہی درندوں کی جماعت کا نام کانگریس ہے. میں کہوں گا ارے کہ یہی کانگریس 4.5% ریزرویشن دینے کی بات کرتی ہے. مرکز میں، ہائی کورٹ میں ختم ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتا ہے. ہائی کورٹ کیا بولتی ہے کہ برابر سے آپ نے تفصیلات پیش نہیں کیے، جس کے بنیاد پہ 4.5% مسلمانوں کو تحفظ دیا جانا چاہیے. رپورٹ دیجیے کہ کیوں دینا چاہیے. پسماندہ ہے تو کیوں ہے، پچھڑے میں ہے تو کہاں ہے. اس بنیاد پہ مسترد ہوئی، سپریم کورٹ کو گئی، سپریم کورٹ کو گئی تو سپریم کورٹ میں بھی مسترد ہوئی. سپریم کورٹ کا جج کیا دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہاں آندھرا کی
کی ہائی کورٹ صحیح بولی، کس بنیاد سے آپ مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ گیا تب بھی تیاری نہیں کرے، وہاں آیا تب بھی تیاری نہیں کرے، وہاں جب آیا یہاں جب آیا تو بڑے بڑے وکیل لے آئے، چھوٹے چھوٹے وکیلوں کو بھیج دیا۔ ہمارے کو دینے کی بات آتی ہے تو چھوٹے وکیلوں کو، اور ہم سے لینے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے وکیلوں کو۔ ہائی کورٹ میں حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے 1600 ایکڑ اراضی کی زمین کا مقدمہ ہم ہائی کورٹ میں جیتتے ہیں، مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو مسلمانوں کو حق دینا ہے تو چھوٹے وکیل اور مسلمانوں کی زمین کو چھیننا ہے تو ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل آف انڈیا آتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ کیا یہ درندگان خاطر انسانیت نہیں ہے؟ درندے، ہم کو ریزرویشن دینا تھا تو چھوٹا وکیل، ہماری زمین ہم سے چھیننا تھا تو ہندوستان کے سب سے، حکومت کے سب سے بڑے وکیل کا اسسٹنٹ آتا ہے۔ یہ ہے کانگریس۔ ارے آج ہم واضح طور پر یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کانگریس سے، جاؤ تمہاری آقا سونیا کو سنا دو کہ مجلس اتحاد المسلمین اب اپنے مسائل پہ تمہاری تائید یا مخالفت کرے گی۔ اگر ہمارے مسئلے نہیں ہوں گے اور ہندوستان کے سطح پر اگر مسلمانوں کو 4.5% اگر ریزرویشن تعلیم میں، روزگار میں نہیں ملے گا تو اس ہندوستان میں مسلمانوں کا ووٹ بھی تم کو نہیں ملے گا اور مجلس کی تائید بھی تم کو نہیں ملے گی۔ آج یہ بات کو منوانا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ دنیا منتشر قوم کے سامنے نہیں جھکتی، دنیا منتشر آوازوں پہ توجہ نہیں دیتی، دنیا کمزور کو کوئی توجہ نہیں دیتی، دنیا توجہ دیتی ہے تو متحد قوم کی آواز کو، ان کی آوازوں کو۔ دنیا جھکتی ہے تو طاقت کے سامنے، اور دنیا کو جھکا سکتی ہے اگر کوئی چیز تو وہ اتحاد ہے۔ اگر اتحاد ہوگا تو یاد رکھو ہم حکومت وقت کو جھکا سکیں گے، اگر ہم میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کبھی ہم ان کے قدموں پہ ہیں تو کبھی ان کے قدموں میں، کبھی ان کے قدموں کے فٹ بال بنے ہیں تو کبھی ان کے قدموں کے، کبھی وہ گیند کو مارے گا تو کبھی یہ بال کو مارے گا۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے، منظم ہو جائیں گے، ایک مرکز سیاست سے آ جائیں گے، ایک آواز رہے گی تو کانگریس، تیلگو دیشم، یہ ساری سیاسی جماعتیں ہمارے پیر کے فٹ بال بنے رہیں گے، جس کو چاہے جیسا چاہے ہم گول مار سکتے ہیں۔ کہ ہم متحد ہو جاؤ، خدا منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تلنگانہ تلنگانہ کہنے والے، جے تلنگانہ کی آواز لگانے والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے میرے ایمان والے مسلمان بھائیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبوب نگر میں ایک مسلمان کھڑے رہتا ہے، ارے تلنگانہ حاصل کریں گے نہیں کریں گے میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن جے تلنگانہ کا نعرہ دینے والے مسلمانوں، تم ناکام ہو چکے ہو ایک مسلمان کو جتانے میں، تو تم کو کوئی حق نہیں ہے تلنگانہ کا نعرہ دینے کا۔ سب سے پہلے تم نعرہ دو تو ایمان کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا نعرہ دو، یہ پہلا نعرہ
تلنگانہ کے جے جے کرنے والے مسلمان محبوب نگر سے مسلمان کو نہیں جتا سکے، لیکن ریڈیاں بیٹھ کے اپنے ریڈی کو محبوب نگر سے جتا لیے۔ ارے وہ ریڈیاں جتا لیے ورنگل ڈسٹرکٹ میں پرکال میں ٹی آر ایس کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، تو سارے تلنگانہ کے جے تلنگانہ کے آواز دینے والے پہنچ گئے، ویسے ہی پہنچ گئے جیسے کہ بابری مسجد کے لیے اس کو شہید کرنے کے لیے جب اڈوانی نے رتھ یاترا کا نعرہ دیا تھا تو جیسے سارے ہندوستان میں بت پرست ایک جگہ آ گئے تھے، ویسے ہی تلنگانہ والے پورے کے پورے مل کے ورنگل میں پرکھال کو چلے گئے اور کوشش لگا دی، جان لگا دی، دولت لگا دی، کونڈا سریکا کو ہرا کے ٹی آر ایس کو جتا لیا۔ یہی محنت محبوب نگر میں نہیں لگانا تھا، نہیں لگانا تھا۔ ارے ہمارا بھائی رہا تو کوئی نہیں لگاتے بھائی۔ ایک کرمگو بھائی کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے تو یہی کرمگو بھائی ہی اٹھتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہی جماعت اٹھتی ہے، ہر وقت یہی جماعت اٹھتی رہی ہے اور مستقبل میں بھی یہی جماعت اٹھتی رہے گی، چاہے اکبر اویسی اس دنیا میں رہے یا اس دنیا سے اڑ جائے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گی۔ ایک اکبر اویسی مر گیا تو کیا ہوا، اللہ 100 اکبر اویسی کو پیدا کر دے گا جو مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گا۔ یہ صرف تلنگانہ کا نہیں رہا، اننت پور میں بھی ایک مسلمان کو ٹکٹ دیے تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس محترمہ کا، محسنہ بیگم، مرشدہ بیگم، ہاں مرشدہ بیگم، انتہائی شریف عورت، غریب عورت، جتنے بھی ووٹ لی ہے وہ عورت الحمدللہ میں ریکارڈ میں آ کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی ووٹ لی ہے وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ووٹ لی ہے، مسلمانوں کے ووٹ سے۔